السلام علیکم محمد عاقل صاحب وعلیکم نور ٹی وی السلام. جدہ. وعلیکم السلام جناب. میں ایک سوال پوچھتا تھا. میں KPK سے پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا نام شمسان ہے, میں خٹک ہوں. اور سوال یہ ہے کہ میں قاری خلیل الرحمن کا کبھی کبھی اور روزانہ ہی سمجھتا ہوں, سنتا ہوں باتیں. انہوں نے ایک بات کیا, رکوع سے بعد ہاتھ, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا سینے پر. انہوں نے اس کا ایک دلیل دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے جب بھی نماز پڑھتے تھے تو گھٹنوں پر رکھتے تھے بیٹھ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے بعد کہاں ہاتھ باندھتے تھے, سینے پر یا گھٹنوں پر رکھتے تھے؟ یہ بات ہمیں ضرور بضرور آپ اپنے مفتیوں سے, جو سعودی کے مفتی ہے, کیونکہ ہم اس کے عقیدت مند ہیں اور وہ جو جیسے ہمیں بولے ہم ویسے ہی کرے گا. عقیدت مند آپ, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ہمیں مسائل میں عقیدت مند آپ رہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہو ہم وہ کریں گے, اس سے قطع نظر کہ آپ کسی کے بھی عقیدت مند کیوں نہ ہو. جی ہاں, اصل میں سعودی عرب کے جو علماء اور یہاں کے جو مشائخ ہیں, بلکہ میں تحقیق کر رہا تھا اس سلسلے میں, تو مجھے کوئی خاص ایسا مواد نہیں مل پایا جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. البتہ ایک قاعدہ ضرور مجھے ملا ہے, اور شیخ عثمان الخمیس بھی اس قاعدے کو بیان کر رہے ہیں, اور اہل علم نے اسے بیان کیا ہے, المیسور لا یسقط بالمعسور. یہاں اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چند چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ لکھتے ہیں کہ فمن صلی قاعدا, جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, فإنه یشرع له القبض, اسے وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے گا. وضع الیدین علی الیسری, الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھے گا. اثناء القراءہ, جب وہ قرات یا سورہ فاتحہ یا نماز کی اس کیفیت میں ہو جو کہ ہم جسے قیام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو وہ کیا کرتا ہے, وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مشقت ہو تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماروں کو یا کمزوروں کو یا بزرگوں کو یا جو کہ شرعی عذر رکھتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھ لیں, لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ سے نماز پڑھ لیں, بیٹھ کر نماز پڑھ لیں, اشاروں سے نماز پڑھ لیں. تو یہاں جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کر اس طریقے سے باندھ لیں. لہذا اب آپ پر مشقت اور آزمائش سے آپ کو بچانے کے لیے, تاکہ آپ, چونکہ نماز ساقط نہیں ہوتی, نماز کسی بھی حالت میں آپ سے ساقط نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں. جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بیٹھ کر, آپ کی ٹانگوں کی وجہ سے یا کمر کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے نا, اگر ہاتھوں میں آپ کے جان ہے تو آپ, ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں اس طریقے سے ہاتھ باندھا کرتے تھے. تو آپ کو جس وقت آپ قیام کی کیفیت میں ہوں, آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں یا استفتاح پڑھ رہے ہوں یا سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں, تو ایسی صورت میں آپ کو آپ سینے پر ہاتھ باندھیں. اور پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت آپ کیا کریں گے, رفع یدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. تو وہاں رکوع میں جانے کے لیے جتنی آپ استطاعت ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا کہ آپ اس سے ڈر سکتے ہو.
اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو نماز کی کیفیت کے بارے میں. تو آپ آسانی سے اگر آپ کے جھکنے میں بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ آنکھوں سے اشارہ کر دیجئے, گردن ہلا دیجئے اور قدر تھوڑا سا سجدے میں زیادہ جھک جائیے. اس طریقے سے آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے, اہل علم کا ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جب بیٹھ کر نماز پڑھیں تو آپ سے وہ مشقت, جس آزمائش کو آپ اپنے لیے کسی خطرے کا باعث سمجھتے ہیں, جب آپ اس سے بچ کر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے جس طریقے سے یا تو کرسی پر ایسے ہاتھ رکھ لیجئے یا ٹانگ پر جس طریقے سے سجدے میں ہاتھ رکھتے ہیں آپ اپنی ٹانگوں پر اس طریقے سے رکھ لیجئے. تو یہ دونوں طرح سے جائز ہے. البتہ جو اہل علم نے جس کی ترجیح دی ہے وہ یہ کہ آپ اگر نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور قیام کے جب قرات آپ کر رہے ہوتے ہیں قیام میں, تو ایسی صورت میں آپ رکوع میں تو ظاہر ہے آپ جیسی کیفیت ہوتی ہے آپ کی, لیکن جب قیام کی کیفیت ہے تو آپ بیٹھ کر بھی اپنے ہاتھوں کو اگر سینے پر باندھ لیں تو زیادہ مناسب ہے. یہاں کسی نے ان سے پوچھا ہے, ہناک صلاۃ رکعتین بعد الوتر, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز کے بعد ابن القیم الجوزی اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیفیت میں ہمیں ہاتھوں کو کہاں باندھنا چاہیے جب ہم بیٹھ کر کلی طور پر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نماز کا اجر آپ کو آدھا ملتا ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ قدرت رکھتے ہیں کھڑے ہونے کی تو پھر آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. اگر قدرت آپ کی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہے تو آپ جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, تو ایسی صورتوں میں بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز ہی قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر آپ 2 رکعت نماز جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پڑھی ہے, ہمیشہ آپ کا عمل یہ نہیں رہا ہے, تو کبھی کبھار یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر 1 یا 2 مرتبہ, شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 مرتبہ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھی ہے. تو اس نماز کو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کیونکہ آپ کھڑے نہیں ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس کیفیت سے جب آپ گزریں جبکہ جو کہ قیام کی کیفیت ہے تو آپ سینے پر ہاتھ باندھیں, یہی بات زیادہ مجھے اقرب الی الصواب لگتی ہے. واللہ اعلم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.